شامل کر لیتا ہوں. ابھی جو سابقہ میرا احکام شریعت تھا اس میں تھوڑی سی عدم توجہی کی بنا پر دو مسائل مکس ہو گئے. اگر کوئی خاتون حالت حیض میں ہے تو نماز اور روزے کا حکم کیا ہوگا؟ تو یہ معاف ہوتا ہے. روزے کی قضا ہوتی ہے، حیض کی نہیں. اچھا، اگر ایک بہن پاکی کی حالت میں تھی، نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب حیض آیا، تو کیا یہ والی نماز بعد میں قضا کرنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کی قضا نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا تھا تو ہمارے ذمہ لازم ہو گئی، بیچ میں حیض آیا تو بہرحال قضا ادا کرنی پڑے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر کسی بہن کا روزہ تھا اور حالت روزہ میں حیض آ گیا تو انہیں یہ روزہ چھوڑنا ہوگا، یہ گیا روزہ، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھوڑا سا تصحیح تھی. ابھی جو بہن نے فرمایا کہ سحری کے 20 منٹ بعد اگر حیض آ گیا تو بالکل وہ روزہ نہ رہا، لیکن ان کو مثل روزہ دار کے وہ پورا دن گزارنا چاہیے تاکہ وہ مخفی معاملہ ظاہر نہ ہو. یہ ہے کہ نماز وتر، نماز تراویح، قیام اللیل، تحیۃ المسجد کے تحیۃ الوضو کے نوافل اور منت کے نوافل، یہ تمام نوافل کیا قیامت کے روز انسان کے فرض کی کمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایڈجسٹ کریں گے فرض کے متبادل؟ منت کے علاوہ سارے ہو جائیں گے، کیونکہ منت والے تو آپ پہ واجب تھے، وہ آپ نے پوری کرنی تھی. باقی جتنے ہیں وہ آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں. کوئی اللہ کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ نہیں کی، چاہے وہ تحیۃ المسجد ہو، تحیۃ الوضو ہو، وطر ہو، قیام اللیل ہو، تراویح ہو، یہ سب اوبلیگیٹری نہیں تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن جب کسی کے فرض میں کوتاہی نکلے گی، اللہ فرمائے گا میرے بندے کے اگر نوافل ہیں تو اس کو اس کے ایکویلنٹ توڑ لو. اور یہ یاد رکھیے گا، احادیث میں صرف دو ہی ٹرم ہے، فرض نماز اور نفلی نماز. یہ سنت موقدہ، وطر، یہ ساری ٹرمز، وطر کی تو چلیں حدیث میں ملتی ہے، وہ بھی نفلی عبادت ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، لیکن مت چھوڑو. فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے ہیں سفر میں بھی. اور عام حالت میں یہ سب کی سب نفلی عبادات ہیں. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو. اس لیے آپ دیکھیں جو جماعت المسلمین والے ہیں نا، ان سے اگر آپ پوچھیں نا کہ ظہر کی نماز، وہ کہیں گے ظہر سے پہلے 4 نفل، ظہر کے 4 فرض، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل. وہ سنت کا نام ہی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ تو فقہاء نے ٹرم ڈیوائز کی ہیں، احادیث میں تو یہ نوافل ہیں. اور واقعی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 4 نوافل جو ہیں وہ ظہر سے پہلے پڑھتے تھے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، 12 رکھتے ہیں. اور فرماتے تھے کہ جو یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. تو یہ 12 رکھتے فضیلت والی ہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو، بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی. کیوں جی جماعت المسلمین والے نفل ہی کہتے ہیں نا، بلکہ وہ تو اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اگر کوئی سنت موقدہ کہہ دے، وہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں نا سنت عمل کو کہتے ہیں. ہاں، سنت عمل کو کہتے ہیں. ہاں، آپ نے فرمایا کہ میری امت 4 باتیں مجھ سے لے لو فرائض کے بعد. دیکھو میرے بھائی بہنوں، نماز کی معافی نہیں ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہوتا. ایک ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک ٹائم کے لیے فرض ہے، سال گزرنے کے بعد آئندہ سال آنے تک، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، جب کبھی اللہ توفیق دے اس کو ادا کرو. تو ان فرائض کے بعد پھر ان فرائض میں صرف نماز ایسی ہے جس میں کوئی عذر قبول نہیں سوائے بے ہوشی اور موت کی. اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد یہ ایک حدیث پر میں عمل کر لوں، یہ سامعین عمل کر لیں، جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہ عمل کر لیں، تو میرے نبی کا فرمان ہے تمہارا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، پرامن رہو گے، اللہ کے سائے میں رہو گے. اور جب دنیا یہ ہے تو آخرت پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے. وہ 4 باتیں کیا تھیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. دوسرا فرمایا حفظ و امانتیں. دیکھو میری امت زندگی میں امانت دار، امانت کی حفاظت کرنا. کیا مطلب؟ کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے بول کو میٹھا کرنا.
اور چوتھی بات ہے عفتن فی طعمتن، کہ رزق حلال کمانا۔ اس کے بعد آنکھیں بند۔ پھر موت ایسا ہے اللہ کے رب ہونے کی قسم، یہ مرد یا عورت، اس کے لیے موت سب سے بہترین تحفہ ہوگا، بہترین تحفہ۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ اسے ہنس کے ملے گا، خوش ہو کے ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔